حضرت ذنون مصری فرماتے میں نے ایک بڑھیا کو دیکھا، وہ عشق حقیقی میں سرشار تھی، محبت خدا بندی میں سر سے پاؤں تک ڈوبی ہوئی تھی۔ کہتے میں اس کے قریب گیا ایک بڑھیا کے، میں نے کہا ماں بات دور کیا، ذرا سننا توجہ کرنا۔ کہتے میں واجد کی میرے اوپر کیفیت طاری ہو گئی، عجیب ماحول بن گیا۔ میں نے کہا ماں کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا اللہ کی طرف سے آئی۔ میں نے کہا اماں کہاں سے آئی ہے؟ کہا اللہ کی طرف سے آئی ہوں۔ میں نے کہا اماں جانا کہاں ہے؟ کہتی اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو میں نے کہا شاید اس کو ضرورت مند ہوگی۔ میں نے ایک دینار نکالا، اس کو دیا، اور جیسے دیا اس نے رکھ کے تھپڑ میرے منہ پہ مارا۔ اس نے کہا جو کام اللہ کے لیے کرنے والے ہوتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، جو اللہ کے لیے کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ لوگوں سے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ تو یارو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو بندہ اللہ کے لیے کام کرے، پیسے لوگوں سے نہ مانگے، یہ صدق کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اور جو لوگوں سے بے نیاز ہو جائے، جو خدا کا نیاز مند بن جائے، خدا اس کو لوگوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ جب حضرت ذنون مصری نے پوچھا اماں کہاں سے آئی ہے، تو وہ عشق حقیقی میں ڈوبی ہوئی تھی، اس کو کوئی غیر نظر نہیں آتا تھا۔ ابھی الستو بربکم کے نعرے سے وہ سرشار تھی۔ اللہ نے عالم ارواح میں پوچھا الستو بربکم، میں تمہارا رب ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں ہمارا رب ہے۔ اب یہی ایک بات کو دیکھنے کے لیے تو ہم دنیا میں آئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا دنیا میں جاؤ، ایگزامینیشن ہال میں بھیج رہا ہوں تمہیں، وہاں جا کے آپ نے امتحانی مرکز میں، امتحانی سینٹر میں جانا ہے۔ یہاں میرے پاس تو کہہ کے گئے ہو ہاں ہاں تو ہمارا رب ہے، تو اے اللہ ہمارا رب ہے، اے اللہ ہمارا رب ہے، ہم تجھے رب مانتے ہیں۔ الستو بربکم کا وعدہ لے کے تم دنیا میں جاؤ، یہاں 40 سال 50 سال یہاں بھی اللہ اللہ کرو تو پھر بات بنے گی۔ کہا جب عالم ارواح میں پوچھا تھا تو الستو بربکم میں تمہارا رب ہوں، پھر دنیا کے 50 60 70 سال گزارنے کے بعد جب قبر میں جاؤ گے پہلے پوچھا جائے گا مان ربوں کا الستو بربکم، ادھر پوچھا میں تمہارا رب ہوں، ادھر فرمایا مان ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ بات سمجھے ذرا۔ تو مائی سے میں نے پوچھا کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کی طرف سے آئی ہوں۔ کہاں جانا ہے؟ اللہ کی طرف سے جانا ہے۔ یہ جو سارا سفر ہے یہ طے کس کے لیے کیا ہے؟ یہ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے اللہ نے فرمایا، اللہ کے محبوب نے فرمایا انما انا رحمت مہدات، لوگوں میں تمہارے لیے ہدیہ رحمت بن کے آیا ہوں، اور تحفۃ المومن الموت، اور مومن کے لیے اللہ سے بڑا تحفہ موت کا ہے۔ اب محبوب بھی ہدیہ، موت بھی ہدیہ، حضور کا وجود بھی ہدیہ۔ انما انا رحمت مہدات، میں ہدیہ رحمت ہوں۔ تو محبوب بھی ہدیہ، موت بھی ہدیہ۔ کہا دنیا میں آئے ہو اللہ اللہ کرنے کے ساتھ، میرے محبوب کی اتباع کے ساتھ۔ کبھی تم بیٹھتے تھے اور کہتے تھے محبوب کا چہرہ والضحیٰ کا ہے، واللیل کی زلفیں ہیں، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھیں ہیں، یہ دلہ والے ہاتھ ہیں۔ محبوب کی سیرت یہ ہے، محبوب کی صورت یہ ہے، محبوب کا حسن یہ ہے، محبوب کا جو میں نے ہدیہ دیا اس کا ذکر کرتے رہے ہو۔ اب میں نے تمہیں موت دینی ہے، اب جو ہدیہ دیا تھا اس کو دیکھنا نہیں ہے، دکھانے کے لیے سفر کراؤں گا۔ وہ سفر کرایا تھا کہ الستو بربکم، یہ سفر کرایا محبوب کی زلفوں کا ذکر کرنے والوں۔ اب تمہیں موت دے رہا ہوں تاکہ تم قبر میں جاؤ محبوب کا دیدار کرو، تو تمہیں پتہ چل جائے کہ موت مدینے کے ویزے سے زیادہ قیمتی ہے۔ جب کوئی مدینے جاتا ہے در و دیوار دیکھتا ہے، جب قبر میں جاتا ہے میرے سرکار کو دیکھتا ہے۔ تو یہ موت مٹانے کے لیے نہیں آتی، محبوب سے ملانے کے لیے آتی ہے۔